وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ وَإِذْ قَالَ میں دیکھیے قوف کو موٹا پڑھیں گے اور الف مدہ ساتھ آ رہا ہے تو قوف کو ایک الف مدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ ربکا میں با پر تشدید مشدد آ رہی ہے تو یہاں پر ہم سختی اور جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے۔ للملائکتی میں لام کے اوپر کھڑا زبر بھی آ رہا ہے اور مد بھی آ رہا ہے تو یہاں پر ہم 6 الف مدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ انی جاعل، انی میں دیکھیے نون کے اوپر مشدد آ رہی ہے اور ساتھ یا مد آ رہی ہے تو یہاں پر ہم سختی جماؤں کے ساتھ بھی پڑھیں گے اور نون کو ایک الف مدار کھینچ کے بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ انی اس طریقے سے، جاعلوں فی الارض، لام کے اوپر دیکھیے دو پیش آ رہے ہیں تو یہاں پر اخفا مال غنہ والا قاعدہ اور یہاں پر ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ خلیفہ، لام کے ساتھ یا مد آ رہی ہے تو یہاں پر لام کو ایک الف مدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ قالو، واو کے اوپر مد آ رہا ہے تو یہاں پر ہم واو کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ اتجعلوا، جیم کے اندر قلقلہ کرنا ہے ہم نے، ڈبل آواز نکلے گی، آواز پلٹ کر آئے گی۔ فیہا من یفسد، فا کے ساتھ یا مد آ رہی ہے، ایک الف مدار کھینچیں گے۔ من یفسد، نون ساکن کے بعد جو یہاں پر قاعدہ ہو رہا ہے وہ ہے ادغام مع الغنہ کا، یا نون میم واو میں سے یا مشدد آ رہی ہے تو یہاں پر ہم غنے کے ساتھ ادغام کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ فیہا، فا کے ساتھ پھر یا مد آ رہی ہے تو یہاں پر ایک الف مدار کھینچیں گے۔ ہا کے ساتھ الف مد آ رہا ہے تو یہاں پر بھی ایک الف مدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، دال کے اوپر مشدد آ رہی ہے، یہاں پر سختی اور جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے دال کو، میم کے ساتھ الف مدہ بھی آ رہا ہے اور مد بھی آ رہا ہے تو یہاں پر ہم زیادہ کھینچ کے پڑھیں گے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، ہا کی آواز واضح ہونی چاہیے دونوں میں، با کے اوپر مشدد آ رہی ہے تو یہاں پر بھی سختی اور جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے۔ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، دال کے اوپر دوبارہ سے مشدد آ رہی ہے تو یہاں پر ہم سختی اور جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ، قاف کو ایک الف مدار کھینچ کے پڑھیں گے کیونکہ الف مد آ رہا ہے ساتھ۔ انی، نون کے اوپر مشدد بھی آ رہی ہے اور یا پہ مد بھی آ رہا ہے تو یہاں پر ہم سختی اور جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے اور کھینچ کے ہی پڑھیں گے یا کو۔ اعلم ما لا تعلمون، اعلم الف کی آواز الگ ہونی چاہیے، عین کی واضح ہونی چاہیے الگ آواز۔ الف کو ہم اسٹریٹ آواز کے ساتھ پڑھتے ہیں اور عین کو حلق کے درمیانی حصے سے ادا کرتے ہیں، تھوڑی سی آواز اسکوئز ہوتی ہے۔ ما لا تعلمون میں میم کو بھی ایک الف مدار کھینچیں گے، لام کو بھی ایک الف مدار کھینچیں گے اور میم کے ساتھ پھر واو مد آ رہی ہے تو یہاں پر بھی ایک الف مدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ میرے ساتھ پڑھیے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اب اس کا ترجمہ پڑھیں گے۔ وَإِذْ، اور جب، قَالَ فرمایا، رَبُّکَ آپ کے رب نے، لِلْمَلَائِکَةِ فرشتوں سے، انی بے شک میں، جاعلٌ بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفہ ایک خلیفہ، قالوا انہوں نے کہا، اتجعل کیا تو بنائے گا، فیہا اس میں، من اس کو جو، یفسدو فساد کرے گا، فیہا اس میں، ویسفکو اور وہ بہائے گا، الدماء خون، ونحن اور ہم، نسبح ہم تسبیح کرتے ہیں، بحمدک ساتھ تیری تعریف کے، ونقدس اور ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں، لکا تیری، قال فرمایا، انی بے شک میں، اعلم میں جانتا ہوں، ما جو، لا نہیں، تعلمون تم جانتے۔ اچھا ایک بات اور کہ آپ لوگوں نے اس کا ترجمہ لفظ بہ لفظ یاد کرنا ہے اور تفسیر کو بھی آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے۔ ٹیسٹ آپ کا اسی طریقے سے ہوا کرے گا کہ آپ لوگوں نے تفسیر کو یاد کرنا ہے۔ انشاءاللہ گروپ کے اندر میں آپ کا ٹیسٹ لوں گی، تو جس نے جوائن کرنا ہو مجھے ضرور کمنٹ باکس میں میسج کریں تاکہ میں ان کو نمبر شیئر کروں اور گروپ میں ایڈ ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کی تفسیر کریں گے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے فرشتے ایک الگ مخلوق ہیں اور وہ انسان کی پیدائش سے پہلے موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تعریف میں اللہ پر ایمان کے بعد فرشتوں پر ایمان کا ذکر فرمایا ہے۔ یہاں خلیفہ سے اللہ کا خلیفہ مراد لینا درست نہیں ہے، کیونکہ نہ اللہ پاک پر موت آئے گی، نہ وہ غائب ہے اور نہ وہ اپنے کاموں میں کسی کا محتاج ہے، بلکہ بقول ابن کثیر رحمہ اللہ،
یعنی خلیفہ سے ایسے لوگ مراد ہیں جو نسلاً بعد نسل ایک دوسرے کے جانشین بنیں گے۔ اسی طرح خلیفہ سے مراد صرف آدم علیہ السلام نہیں بلکہ پوری نوع انسان ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ زمین میں فساد اور خون بہانا آدم علیہ السلام کا نہیں بلکہ اولاد آدم کا کام تھا۔ فرشتوں کو انسان کا زمین میں فساد کرنا کیسے معلوم ہوا؟ خود اللہ پاک نے انہیں بتا دیا تھا۔ دلیل ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں کچھ علم نہیں مگر جو تو نے ہمیں سکھایا۔ فرشتوں کا سوال اعتراض کے لیے نہیں بلکہ انسان کی پیدائش کی حکمت معلوم کرنے کے لیے تھا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ عالم بالا کی خاص مشیت ہے کہ اس کائنات میں پیدا کیے جانے والے اس نئے موجود انسان کو اس زمین کے تمام اختیارات دیے جائیں، اسے دنیا میں آزاد چھوڑ دیا جائے اور اس کائنات کے مقصد تخلیق اور اسے عدم سے وجود میں لانے کی غرض کا اظہار، اس کے بروئے کار لانے کا کام اس انسان کے سپرد کر دیا جائے، اور اس انسان کو اس زمین کی تحلیل اور ترکیب، اس کی تبدیلی اور ترقی، اس کے اندر پوشیدہ خزانوں کا کھوج لگانے اور اس خام ذخائر کا پتہ لگانے اور انہیں مسخر کرنے کے کام میں لگا دیا جائے۔ یہ سب کام اللہ کے حکم سے ہوں اور انسان کی اس عظیم مہم کا ایک حصہ ہوں جو اللہ پاک نے اس انسان کے سپرد کی۔ استخلاف آدم سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ نے اس جدید مخلوق انسان کے اندر ایک ایسی پوشیدہ قوت ودیعت کی ہیں اور اسے ایسی استعداد دی ہے جس کے ذریعے وہ اس زمین کے اندر پوشیدہ تمام قوتوں، تمام مفید ذخیروں اور خام مواد کو کام میں لا سکتا ہے۔ اسے اللہ پاک نے ایسی اندرونی خفیہ طاقتیں دی ہیں جن کے ذریعے وہ اس منشا خداوندی کو برائے کار لا سکتا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کائنات پر حاوی ہونے والے قوانین، قدرت اور فطرت اور اس انسان اور اس کی قوتوں پر نافذ ہونے والے قوانین شریعت کے درمیان مکمل توافق اور ہم آہنگی پائی جاتی ہے تاکہ ان دونوں قوانین کے درمیان تصادم اور تضاد نہ ہو اور انسانی طاقت اور قوت اس عظیم کائنات کے قوانین کو اور فطرت سے ٹکرا کر پاش نہ ہو جائیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک اعزاز ہے جو اس کائنات کے اندر اور اس پورے کرائے رس پر انسان کو دیا گیا ہے۔ یہ وہ شرف ہے جو انسان کے خالق رحیم اور اللہ کریم نے اس کے لیے پسند فرمایا، اور کیا ہی بلند ہے یہ مقام، اور تمام باتیں عالم بالا کے اس ذلیل القدر اشارے سے معلوم ہوتی ہیں کہ میں اس زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، بالخصوص جبکہ آج ہم چشم سر اور بصیرت دونوں سے عیاں دیکھ رہے ہیں کہ انسان نے اس کائنات میں مقصد پورا کیا جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا تھا اور اس وسیع مملکت میں اسے اپنا خلیفہ بنایا گیا تھا۔ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے نظام کو بگاڑ دے اور خون ریزیاں کرے گا؟ آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ تسبیح اور آپ کے لیے تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں۔ ملائکہ فرشتوں کی اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے یا تو اس وقت موجودہ صورتحال سے آنے والی مخلوق کے بارے میں اندازہ کر لیا تھا یا اس سے پہلے زمین میں جو مخلوق بسائی گئی تھی اس کے تجربات کی روشنی میں انہوں نے یہ بات کہی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ انہوں نے اپنی بصیرت کے ذریعے معلوم کر لیا ہو کہ آنے والی مخلوق کیسی ہوگی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زمین میں انسانی زندگی کے لیے جو ضروری تقاضے تھے اس سے انہوں نے اس مخلوق کی فطرت کا اندازہ لگا لیا ہو، اس لیے وہ جانتے تھے یا کم از کم انہیں یہ توقع تھی کہ آنے والی نئی مخلوق زمین میں فساد برپا کرے گی اور یہاں خون ریزیاں ہوں گی۔ انہوں نے یہ سوال اس لیے بھی اٹھایا کہ اپنی پاک فطرت اور معصومیت کی وجہ سے وہ خیر مطلق اور ہمیں امان کا ہی تصور کر سکتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس کائنات کا مقصد وجود اور سبب تخلیق صرف یہ ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تقدیس کی جائے، اور یہ بات ان کی موجودگی سے پوری طرح سر انجام دی جا رہی تھی کیونکہ یہ فرشتے ہر وقت اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے رہتے تھے اور کسی وقت بھی اس کی بندگی اور اطاعت سے منہ نہ موڑتے تھے، لیکن اس زمین کی ساخت اور اس کے اندر زندگی کی بوقلمونیوں کے بروئے کار لانے میں جو گہری اور دور رس مصلحت کار فرما تھی وہ ان کی نظر سے اوجھل تھی۔ مشیت الہی یہ تھی کہ اللہ کا یہ خلیفہ جو اگرچہ ابھی کبھی کبھار فساد پھیلائے گا، خون ریزیاں بھی کرے گا، اس زمین کو مسخر کرے، اسے ترقی دے، اس کی ساخت کو بدلے تاکہ اللہ کا منشا پورا ہو اور اس معمولی اور جزوی شر و فساد کے ہوئے وہ عظیم بھلائیاں پروان چڑھیں جو عمومی اور سب کائنات کو شامل ہیں۔ یعنی اللہ پاک کی اس وسیع کائنات میں دائمی نشو و نما، مسلسل تہذیب کی ترقی، تخریب و تعمیر کا دائمی عمل، جد و جہد، نہ رکنے والی جستجو، مسلسل تغیر و تبدیلی کے ذریعے عظیم تر بھلائی بروئے کار لائے جائے۔ اس سوال کے جواب میں اللہ پاک کی طرف سے جو عالم الغیب اور علیم الخبیر ہے یہ فیصلہ صادر ہوتا ہے، قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔